دیہات کی اس برانچ میں میری پوسٹنگ کا پہلا ہی مہینہ تھا کہ رات کو برانچ میں واردات ہو گئی۔ برانچ میں رات کو گارڈ نہیں ہوتا تھا۔ رات کو چور آئے اور انہوں نے گیس کٹر سے اسٹیئرنگ روم کا دروازہ کاٹا اور پھر سیف کے تالے کاٹ کر 7 لاکھ روپیہ لے اڑے۔ واردات کا پتہ صبح پتہ چلا، تھانے میں رپورٹ کی، فوراً پولیس آ گئی۔ ضروری کارروائی کے بعد انہوں نے مجھے شام کو تھانے آنے کو کہا۔ 4 بجے برانچ بند کر کے میں اور کیشیئر تھانے پہنچے تو محرر نے ہمیں مجرموں کی طرح ایک طرف بٹھا دیا اور کہا کہ تھانے دار صاحب سو رہے ہیں، وہ جاگیں گے تو آپ سے بات کریں گے۔ تھانے دار 5 بجے آیا۔ میری توقع کے برخلاف وہ ایک سمارٹ سا نوجوان انسپیکٹر تھا۔ تنویر عالم نام تھا اس کا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس کا رویہ اچانک ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ مؤدب ہو گیا۔ عملے کے رویے پر مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ ہمیں سادات کی تعظیم کا درس دیا گیا ہے۔ بینک میں نقب زنی کے حالات و واقعات سن کر اس نے اسی وقت برانچ کا معائنہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ہم تھانے سے باہر نکلے تو وہ میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ گیا اور پولیس پارٹی کو تھانے کی گاڑی میں بینک آنے کو کہا۔ بینک پہنچ کر اس نے بڑے سائنسی طریقے سے وقوع کا جائزہ لیا، سٹاف سے تفتیش کی۔ اس واردات کے مجرم تو نہیں پکڑے گئے، لیکن 3-4 دفعہ تھانہ آنے جانے سے میری تنویر عالم سے دوستی ہو گئی، لیکن اس کی طرف سے ہمیشہ ادب و احترام کا رشتہ رہا۔ تنویر عالم کو کتابیں پڑھنے، خاص کر جاسوسی ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے پاس ان دنوں انگریزی ناولوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع تھا۔ وہ میرے پاس آتا، اپنی پسند کا ناول اٹھاتا اور 4-5 دن میں پڑھ کر واپس کر دیتا اور دوسرا لے جاتا۔ اس بہانے ہماری اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ کہتے ہیں کہ پولیس کی دوستی اچھی نہیں ہوتی اور دشمنی تو ہوتی ہی بری ہے، لیکن میرا تجربہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ میں چونکہ خود ایک ڈرپوک سا قانون کے مطابق چلنے والا بندہ تھا، اس لیے ہماری دوستی چلتی رہی۔ میں چونکہ اکیلے اس قصبے میں رہتا تھا، بچے شہر میں تھے، شام کو اگر کبھی میں فارغ ہوتا تو تھانہ چلا جاتا، جہاں اس سے مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہتی۔ اس برانچ میں مجھے 1 سال ہی ہوا تھا کہ تنویر عالم کی کسی اور تھانے میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اس کے 6 ماہ بعد میری پوسٹنگ بھی شہر میں ہو گئی۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بھی منتقل ہو گیا۔ میں بینک میں ترقی کرتے کرتے سینئر وائس پریزیڈنٹ بن کر ایک بڑے انتظامی عہدے پر فائز ہو گیا۔ ایک دن میری سیکرٹری نے بتایا کہ تبلیغی جماعت کے کچھ افراد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک مذہبی خاندان اور بڑی گدی سے تعلق ہونے کے باوجود میں اتنا زیادہ مذہبی نہیں تھا۔ اس دن خلاف معمول میں فارغ ہی بیٹھا تھا اور کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ بلا لو۔ 4 افراد کمرے میں آئے اور ان 4 افراد میں انسپیکٹر تنویر عالم کو دیکھ کر مجھے بہت حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ ہماری یہ ملاقات تقریباً 15 سال بعد ہو رہی تھی۔ میں نے گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ ان سے تبلیغ کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں۔ میں نے شام کو ان کے ٹھکانے پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ مجھے انسپیکٹر کو تبلیغی جماعت میں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ شام کو میں فارغ ہو کر ان کی مسجد میں چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد درس سن کر فارغ ہوئے تو میں نے تنویر عالم سے کہا کہ چلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم شہر کے ایک اوپن ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے اور پرانی باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے دوران میں نے اس سے اس تبدیلی کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے لگا، شبیر بھائی، بہت لمبی کہانی ہے۔ آپ سے آخری ملاقات کے کچھ دنوں بعد ہی میری پوسٹنگ دور دیہات کے ایک قصبے میں تھانے میں ہو گئی تھی۔ اس قصبے کے ساتھ ہی گاؤں میں ایک بہت بڑی جاگیر والے چودھری صاحب کی حویلی تھی۔ چودھری صاحب کو میرے آنے کا پتہ چلا تو اپنے خاص آدمی کو بھیج کر مجھے اپنی حویلی میں بلایا۔ میں چودھری صاحب کی اس نظر کرم پر بہت خوش ہوا۔ میرے دل میں ان کا احترام اور زیادہ ہو گیا۔ 6-7 ماہ بعد ایک دن اچانک ان کا خاص آدمی تھانے میں آیا اور پیغام دیا کہ چودھری صاحب فوراً مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ایک تفتیش میں مصروف تھا، اس لیے 3-4 گھنٹے بعد آنے کا کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ معاملہ نہایت اہم ہے، اس لیے مجھے فوراً بلایا ہے۔ میں تفتیش ادھوری چھوڑ کر چودھری صاحب سے ملنے پہنچ گیا۔ چودھری صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، بڑے پریشان لگ رہے تھے۔ فرمایا کہ ان کی عزت کا معاملہ ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ بات باہر پھیلے، جس سے علاقے میں ان کی بے عزتی ہو۔ اس کے لیے انہیں میری مدد درکار تھی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ چودھری صاحب کی بیٹی پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میں پڑھتی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ان کے بقول اس کی ایک ہم جماعت نے بھلا پھسلا کر اسے اغوا کر لیا تھا
مجھ سے انہوں نے التجا کی کہ رازداری کے ساتھ میں ان کی بیٹی کو برآمد کر کے ان کے حوالے کروں، جس پر وہ بہت شکر گزار ہوں گے۔ انہوں نے ایک بڑی رقم بھی میرے حوالے کرنی چاہی، جو میں نے بصد شکریہ ان کو واپس کر دی۔ ان سے وعدہ کیا کہ چودھری صاحب کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ عموماً ایسے کیسوں میں ہم پرچہ درج کرنے کی بجائے ایک سادہ درخواست گھر والوں کی طرف سے لے لیتے ہیں اور برآمدگی کے بعد پرچہ درج کرتے ہیں۔ لڑکیوں کے اغوا میں عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد لڑکی کو برآمد کیا جائے تاکہ انہیں عدالت جانے یا نکاح وغیرہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ دوسرے دن میں پنجاب یونیورسٹی میں جا کر دونوں کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی۔ لڑکے کا تعلق آزاد کشمیر کے سرحدی علاقے سے تھا۔ وہاں پر قانونی طور پر چھاپہ مارنے اور لڑکی کی برآمدگی کے لیے وہاں کی مقامی پولیس کی موجودگی اور آزاد کشمیر اور پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے چودھری صاحب کی مدد سے 3 پرائیویٹ گاڑیوں کا بندوبست کر کے سول کپڑوں میں پولیس کے جوانوں کے ساتھ لڑکے کے گاؤں میں چھاپہ مارا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ لڑکے کا خاندان ایک متوسط طبقے کا شریف سا گھرانہ تھا۔ پولیس اور پھر پنجاب پولیس کا وہ کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ لڑکا چودھری صاحب کی بیٹی کو ساتھ لے کر ایک دن پہلے ہی اپنے گاؤں میں پہنچا تھا۔ ہم نے دونوں کو پکڑ کے گاڑیوں میں بٹھایا اور کسی کو خبر ہونے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں وہاں موبائل فون تو کیا، لینڈ لائن فون بھی نہیں تھا جس سے کسی کو اطلاع ہوتی۔ لڑکی کو میں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور لڑکے کو ایک دوسری گاڑی میں۔ واپسی کے سارے راستے چودھری صاحب کی بیٹی روتی رہی۔ وہ بار بار مجھے کہتی، تھانے دار صاحب، میں بالغ ہوں، پڑھی لکھی ہوں، میں اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ لڑکا اتنا امیر نہیں ہے لیکن بہت شریف خاندان کا ہے، وہ خود بھی بہت شریف ہے، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ بار بار مجھے اللہ کا واسطہ دے رہی تھی میں اسے والدین کے پاس نہ لے کر جاؤں، میرا باپ اور میرے بھائی مجھے مار دیں گے، وہ لڑکے کو بھی مار دیں گے۔ میرے گھر والے میری شادی اپنے ایک بدماش اور آوارہ بھتیجے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے وہ اور اس کے طور طریقے نہیں پسند۔ میں خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی میں پڑھی ہوں۔ آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ آپ مجھے گھر لے جانے کی بجائے کسی عدالت میں پیش کریں، لیکن میری آنکھوں پر چودھری صاحب کی عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چودھری صاحب کے گاؤں پہنچ کر میں نے ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا۔ چودھری صاحب نے میرا بہت شکریہ ادا کیا، پھر ایک خطیر رقم مجھے پیش کی جو میں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی اور تھانے لوٹ آیا۔ لڑکے کو تھانے میں تفتیشی کے حوالے کیا، جس نے اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی بچاؤ، اپنی بہنوں کی عزت کو سنبھالو، یہ بڑے لوگ ہیں، تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لڑکا شریف اور دلیر تھا، اپنی بات سے ہٹنا اپنی بے عزتی خیال کرتا تھا، اس لیے مار کھانے کے باوجود وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ دوسرے دن شام کو میری تفتیشی نے مجھے بتایا کہ چودھری صاحب کی بیٹی اتفاقاً اپنی حویلی کے کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی ہے۔ میں صبح حویلی گیا تو وہاں کرام سا مچا ہوا تھا۔ علاقے کے معززین کے علاوہ چودھری صاحب کے بہت سے جاننے والے جمع تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹی حویلی میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اتفاقاً کنویں میں گر گئی، ہمارے نکالنے تک وہ ڈوب کر فوت ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے تعزیت کی، میں اس خیال میں تھا کون باپ اپنی بیٹی کی جان لے سکتا ہے۔ دوسرے دن میں نے لڑکے کو بلایا اور اس سے لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ رونے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ گھر والوں نے اسے مار ڈالا۔ میں نے اسے پھر زندگی کی اونچ نیچ سمجھائی، اپنی تفتیشی سے کہا کہ اس کے ساتھ ایک سپاہی بھیجو اور اسے کشمیر والی گاڑی پر بٹھا آؤ۔ اس کے 3-4 ماہ بعد اس قصبے کے تھانے سے میرا تبادلہ شہر میں ہو گیا۔ میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ وہ لڑکی میرے خواب میں آئی۔ اس کے بال کھلے تھے اور چہرہ وحشت زدہ تھا۔ وہ روتی ہوئی مجھے کہنے لگی، تم نے مجھے مروا دیا، میری موت کے ذمہ دار تم ہو۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سردی کے باوجود میرا جسم پسینے پسینے ہو گیا۔ دماغ کے کسی کونے سے وہ سارا واقعہ ایک دم میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ رات کو پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلا دن مصروفیت میں گزرا، لیکن جیسے ہی رات کو سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو ایک دم اس لڑکی کا خیال آ گیا۔ پھر رات بھر نیند نہیں آئی، پھر یہ روزانہ ہی ہونے لگا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں سونے کے لیے لیٹتا، جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس واقعے کو بھول جاؤں،
بار بار مجھے یہ خیال آتا کہ اگر میں لڑکی کو عدالت میں پیش کرتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگتا۔ میں نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ میری شادی ہونے والی تھی جو رک گئی اور پھر آہستہ آہستہ بات ختم ہو گئی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی، سکون دل کے لیے مختلف درباروں پر جا کر حاضری دی، لیکن دل کو سکون نہیں ملا۔ ساری رات عبادت میں گزاری۔ اب چند سال سے تبلیغ میں جگہ جگہ گھومتا ہوں، لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے۔ دن تو گزر جاتا ہے، لیکن اکثر رات سوتے وقت جب بھی کبھی اس کا معصوم سا وحشت زدہ چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے اور ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی۔ تنویر عالم باتیں کرتے کرتے میرے سامنے رو دیا اور مجھے کہا، شاہ جی میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سکون دل عنایت کرے گا۔ باتوں میں رات بیت چکی تھی۔ ہم وہاں سے اٹھے، میں نے اسے مسجد کے باہر اتارا، پھر کبھی اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ اسے اپنی زیادتی نظر آتی تھی جس نے اس کا اندر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی جو اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، خاندانی روایت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم بے حس ہیں، سب کچھ بھول کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔